أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین و حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل، اور آج ہم ایک ایسا منفرد اور بہت ہی اہمیت کا حامل ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے، ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے جن کے لیے شادی ایک روگ بن چکی ہے، ایک پریشانی بن چکی ہے، ایک دکھ بن چکی ہے، ایک اڑیل چٹان بن چکی ہے، اور بہت ہی ایسا کوہ گراں بن چکی ہے جس کو سر کرنا بس کی بات نہیں رہی. بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بہن بھائی مجبور، لاچار اور پریشان ہیں اپنی نوجوان بچیوں کی وجہ سے، نوجوان بچوں کی وجہ سے، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، جن کی شادیوں کے ذمہ داریاں اور جن کی شادیوں کی معاملات وہ حل نہیں ہو رہے. کہتے ہیں نا کہ جس تن لاگے وہ تن جانے، دوجا کیا جانے. تو جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، جن کے بچے جوان بیٹھے ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے، ان کو نیند نہیں آتی. یہ ان والدین سے کوئی پوچھے، اس دکھی بہن سے کوئی پوچھے جس کی بیٹی اس مسئلے کا شکار ہے، اس دکھی ماں باپ سے کوئی پوچھے جس کے بیٹے اس مسئلے کا شکار ہے. تو ناظرین و سامعین اور حاضرین گرامی قدر، میں آج آپ کو ایک بالکل منفرد اور آج سے کئی سال پہلے، کم و بیش کوئی 7 سال 8 سال پہلے ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر کے اندر یہ وظیفہ مبارک میرا شائع ہوا. اور وظیفہ مبارک کا جو پہلی ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ بالوں میں برش کریں یا کنگھی پھیریں تو شادی ہو جائے. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو صحافی حضرات ہیں یا اس طرح کی رپورٹنگ لکھنے والے ہیں یا اس طرح کے آرٹیکل کو ترتیب دینے والے ہیں، تو وہ ہیڈ لائن کو لکھتے ہیں، اس کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، بہت سارے لوگوں نے اس سے فوائد حاصل کیے، بہت سارے لوگوں نے شکریہ ادا کیا. ایک ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ ہے کہ جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، نہ آگے سے دیکھتے ہیں نہ پیچھے سے اس کی خبر لیتے ہیں، اور آگے پیچھے کو چھوڑ کر درمیان میں سے، سینٹر میں سے کوئی پوائنٹ ایک لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو وہ جناب ایک تنازع کی صورت میں کھڑا کر دیتے. جن لوگوں کے پاس مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں نہ ہوتا، وہ عاشقان رسول سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اپنی جان دینے کی بازی لگا دینے کی باتیں کر رہے ہوتے، حالانکہ مسجد میں جا کر 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے وہ نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں نبی کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر ہماری جان بھی قربان ہے. بل اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، جس سے کم و بیش 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اللہ رسول کے عاشق بن کے سڑکوں پہ جان دینے کی باتیں کریں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو ان کو غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن شریعت قبول نہیں ہے. شریعت کے منحرف اور دین سے دور وہ لوگ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان درازی کرتے ہیں. بزرگوں کا فرمان ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے، بات کی تحقیق نہ کرے، بات کی تہ تک نہ پہنچے، اس کی ریسرچ نہ کرے. جبکہ یہ دور جو جا رہا ہے یہ تحقیق کا دور جا رہا ہے، اور بغیر تحقیق کیے جس بندے کو طہارت کا نہیں پتا، جس بندے کو استنجا کرنے کا نہیں پتا، جس بندے کو وضو کرنے کا نہیں پتا، جس بندے کو آپ سن لیں اس کو نماز کی پہلی ثنا نہیں آتی، وہ بندہ بھی بڑی بڑی باتیں اور گپے ہانک رہا ہوتا ہے.
اور فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے کمنٹ وہ غلط کر رہے ہوتے، دوسروں کو کافر بنانے کی، مشرک بنانے کی، بدعتی بنانے کی مشینیں لگائی ہوتی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کے حقائق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اور احادیث نبویہ کے ساتھ جا کے متصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، آئیے میں اس بات کی طرف چلتا ہوں جس بات کو میں نے شروع کیا تھا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گڑ دم کر کے دیتے ہیں، اور بہت سارے بزرگوں کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ چینی دم کر کے دیتے، کئی لوگوں کو نمک دم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ نہیں دیکھا تو کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ چلے جائیں، وہاں پر اور کچھ آپ کو ملے نہ ملے، وہاں پر آپ کو نمک کا ایک برتن بڑا سارا بھرا ہوا پڑا ملے گا، جہاں سے لوگ اٹھا کے اس کو تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ کاغذ میں پیک کر کے، پڑی میں پیک کر کے یا کسی شاپر میں لفافے میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر وہ نمک اتنی تاثیر والا ہے، صرف نمک، اور اگر نمک کو تاثیر والا مان لیا جائے، اس نمک کے اندر اپنے کمالات ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ یہاں سے ملا ہے، ان کی نگاہ ہوئی ہے، یا انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا ہے، تو ان کے پڑھنے کی برکت سے، کلام اللہ کی برکت سے، اللہ کی نظر کرم سے اس کے اندر جو تاثیر اور برکت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، تو پھر نہ تو شرک رہتا ہے اور نہ یہ کچھ اور رہتا ہے، بلکہ وہ واقعتاً ہی برکت کا حامل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے عامل حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کیلوں پہ دم کر کے دیتے، بہت سارے پیر حضرات کو آپ نے دیکھا ہے کیلوں پہ دم کر کے دیتے ہیں، گھر کے چاروں کونوں پہ لگا دیں۔ بہت سارے مشائخ کو آپ نے دیکھا ہوگا سیب دم کر کے دیتے، سیب پھل دم کر کے دیتے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک درزی آیا، عرض کی حضور والا میرا کاروبار نہیں چلتا، تو مہربانی فرمائیں مجھے کوئی ایسی چیز بنا کے دیں کہ میرا کاروبار چل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی چیز لے آؤ، تو وہ کینچی لے آیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کینچی لے جاؤ، یہ ایک کو دو کرتی ہے، اس کا فنکشن ایک کو دو کرتا ہے، آپ سوئی لے آؤ۔ اب سوئی کا وجود کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی۔ فرمایا یہ سوئی اگرچہ وجود میں چھوٹی ہے، لیکن یہ پھٹے ہوئے کو سلائی کر کے ایک کر دیتی، دو کو جوڑ دیتی ہے۔ اور کبھی راہ چلتے کبھی کپڑا پھٹ جائے نا، سلائی اکھڑ جائے، سوٹ بھی نیا ہو اور آپ کے پاس اور کپڑے بھی نہ ہو، تو آپ کو سوئی کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ سوئی کی اہمیت کیا ہے۔ اگرچہ وجود اس کا چھوٹا ہے، وہاں بڑی بڑی چیزیں کام نہیں دیں گی آپ کو، وہاں پر یہ سوئی کام دے گی۔ تو آپ نے فرمایا وہ سوئی لے آؤ، سوئی لے کے آپ نے دم کیا، دعا کی، فرمایا جاؤ کام چل جائے گا۔ تو درزی کا کام چل گیا۔ اسی طرح بہت سارے مشائخ کرام ہیں، ان کے آستانوں پہ پتوں کو دم کر کے دے دیتے، بھائی یہ پتے توڑ کے لا درخت کے، پتے توڑے، پھونک ماری۔ کمال پتوں کے اندر نہیں ہے، کمال کیلوں کے اندر نہیں ہے، کمال اس فروٹ کے اندر نہیں ہے، کمال اس نمک کے اندر نہیں ہے، کمال اس سوئی کے اندر نہیں ہے۔ وہ کمالات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی زبان سے جو کلمات مبارکہ، قرآن مجید کی آیات بینات تلاوت ہوئیں، ان انوار الہیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا، اب اس کی برکات ہیں۔ تو تبرکات کی جو شرعی حیثیت ہے، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو تبرکات، تبرک، برکت والی چیز۔ پتھر تو ہیں، وہ پتھر بھی ہیں
جو سڑکوں پہ ڈالے جاتے ہیں، وہ پتھر بھی ہیں جو عمارتوں میں کام آتے ہیں، اور وہ بھی پتھر ہے جسے دنیا ترستی ہے چومنے کے لیے، اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ برکت ملتی ہے اس سے، کوئی چوم نہ بھی سکے تو دور سے استلام کر دے، اس کے حق میں بھی وہ پتھر گواہی دے گا۔ وہ پتھر اتنے کمالات کا حامل ہے، قیامت تک، یوم محشر تک جس حاجی نے بھی اس کا احترام کیا، اس کو دیکھ کے استلام کیا، چوما، بوسہ دیا، وہ پتھر روز محشر کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اس حاجی کو جانتا بھی ہوگا، پہچانتا بھی ہوگا، اس کا نام بھی اللہ کے دربار میں عرض کرے گا، اس کے والد کا نام لے کے، دادے کا نام لے کے، اس کے اندر اتنی تاثیر اور برکت ہے کہ وہ ان کے نام لے کے اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ مولا، اس نے میرا احترام کیا، اس نے میری عزت کی، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے مجھے استلام کیا، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پر نبی کو علم غیب کہاں؟ تو بھائی پتھر نے جو بات کرنی ہے قیامت والے دن، روز محشر کو جو بات کرنی ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے ہی بیان فرما گئے۔ اب یہاں سے یہ بھی دیکھ لیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، دستے مبارک رکھتے ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کوڑی کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی حکیم آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی ڈاکٹر اور طبیب ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا، اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی، کہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی دولت کے بدلے میں کوئی اپنی پروڈکٹ پیش کر سکے، کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے ہاتھ رکھے، اس کے بدن پر ہاتھ رکھے اور اس کا کوڑ ختم ہو جائے، اس کے برس کی بیماری چلی۔ کوئی ایسا طبیب ہے؟ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے؟ کوئی ایسا حکیم نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں کا دور تھا، حکمت عروج پہ تھی، تو حکمت کو مات کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی عطا سے فرمایا، میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں، اللہ اس میں جان ڈال دیتا۔ اللہ ویسے بھی ڈائریکٹ بھی جان ڈال سکتا ہے، لیکن وہ وسیلہ بھی بیچ میں رکھا کہ نہیں، پھونک میرا نبی مارے گا، میرا بندہ مارے گا، پھونک میرا نبی پھونکے گا، تو اس مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کے اندر جان پیدا ہو جائے۔ ارے بھائی موترس کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ تو کبھی پھونک مار کے دیکھ نا، پانی کے اندر پھونک لگا اور پھونک لگا کے بیوی کو دے دو، وہ کہے گی ارے اتنے پڑھے لکھے ہو، ایم اے پاس ہو، بی اے پاس ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے اندر جراثیم چلے گئے؟ دودھ کے اندر پھونکے مار رہے ہو، چائے کے اندر پھونکے مارے، پھونک نہیں مارتے، جراثیم چلا جاتا ہے، اور تمہاری تھوک اس کے اندر چلی گئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جراثیم زدہ ہو گیا۔ یہ تمہارے گھر والے تمہارے کہیں گے، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی شان کیا ہے، تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ پوری کائنات کے نبی، جنات کے، انسانوں کے، حیوانات کے، نباتات کے، جمادات کے، حشرات کے، شرق والوں کے، غرب والوں کے، شمال والوں کے، جنوب والوں کے، زمین والوں کے، آسمان والوں کے، فرش والوں کے، عرش والوں کے، جنت والوں کے، حور و غلمان کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار اقدس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری آنکھ کا یہ ڈیلا باہر آ گیا ہے، جنگ کے دوران تیر لگا ہے، اب تیر لگا آنکھ کے اوپر،
تو تھوڑا زخم، ثابت ڈیلا تو باہر نہیں آیا ہوگا، تیر لگا ہے، کیا حال ہوا ہوگا؟ تو وہ زخمی ڈھیلا آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور یہاں فٹ کر دیا، ادھر رکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری پہلی آنکھ جو پہلے پدیشی تھی اس کی بینائی کمزور ہوئی ہے، لیکن جو دربار مصطفیٰ سے نصیب ہوئی، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملی، اس کی روشنائی بڑھتی رہی، سبحان اللہ۔ وہ روشنائی کمزور نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ایک صحابی کا بازو کٹ جاتا ہے، آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اپنا لعاب شریف لگایا، بازو کو جوڑ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ترقی یافتہ اس دور کے اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی، کیا کسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے؟ کیا کسی سائنسدان کے پاس، کسی انجینئر کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب اور حکیم کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں آواز دے کے دیکھ لے، نفی کی آواز آئے گی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، بازو کٹ جائے میں یوں ساتھ رکھوں گا جڑ جائے گا، نہیں۔ کئی اس کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں، پٹیاں لگانی پڑتی ہیں، راڈ ڈالنے پڑتے ہیں، آپریٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ جڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو بازو ٹھیک ہو گیا۔ اور معروف واقعہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ایسے ٹھیک ہوئی جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں، وہ دکھ ہی نہیں رہی تھی، ایسے لگا آپ کو۔ اور پھر وہ ایک قبیلہ دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں آقا ہمارا کنواں کڑوا ہے، کڑوا پانی ہے، تلخ ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ وہاں دعا کے لیے تشریف لے گئے، اپنا لعاب مبارک بھی ڈال دیا اس کے اندر۔ وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا جو منوں گڑ ڈالنے سے، منوں کے حساب سے چینی ڈالنے سے بھی میٹھا نہیں ہو سکتا تھا، وہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس بندہ فقیر کو اور صاحبزادہ والا شان حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب کو ہم اکٹھے تھے، اس کنویں کا پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوش کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور اس کی زیارت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح چلتے چلیں کہ یہ بھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں دو صحابی بیٹھے ہیں، آدھی رات ہو گئی، آندھی، بارش، گرج اور چمک، بجلی، عرض کرتے ہیں سونے جانا ہے لیکن ٹارچ نہیں ہے، فرمایا ٹارچ ایک چھڑی لے کے آؤ۔ چھڑی ایک صحابی نے پیش کی، آقا علیہ السلام نے دستے مبارک لگایا، دستے مبارک مس ہوا، اس دستے مبارک کی برکت سے چھڑی روشن ہو گئی۔ اب وہ ٹارچ کا کام دے رہی ہے، کیچڑ میں، اندھیرے میں، بارش میں جا رہے ہیں، اور آگے جا کے ایک مقام پر ایک صحابی نے اس طرف جانا ہے، دوسرے نے اس طرف جانا ہے، آپس میں بات کرنے لگے، یہ کون لے گا؟ آپ نے لے لیا تو میں رہ جاؤں گا، میں نے لے لیا تو آپ رہ جائیں گے۔ دوسرے صحابی نے ایک رستہ نکالا، ترکیب سوچی، ایک اور وہاں سے کچھ چھڑی پکڑی رستے میں پڑی ہوئی، کوئی تنکا پکڑا، کوئی چھڑی پکڑی، فرمایا میں یہ پکڑتا ہوں، اس کو اس سے لگا لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دستے مبارک اس کو لگے ہیں، وہ مس ہوا، وہ بھی روشن ہو گیا، وہ بھی روشن۔ تو بھائی جس کو عقل تسلیم نہ کرے اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اللہ کے ولیوں سے وہ ہوتی ہے، وقوع پذیر ہوتی ہے، اور معجزات اللہ کے انبیاء سے ہوتے ہیں۔ تو معجزات کا سلسلہ انبیاء کے ساتھ ہے، کرامات کا سلسلہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے لیے دو چیزیں ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جس چیز کے اندر آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس میں شفا ہے، اس میں شفا۔
کلونجی میں شفا ہے، سنا مکی میں شفا ہے، شہد میں اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تو بھائی دوستان عزیزم، یاد رکھیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا آسا، وہ عصائے کلیم اتنی طاقتوں کا حامل کہ جب بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے آپ کو چارہ چاہیے ہوتا، آپ درختوں سے اس کی ٹہنیاں توڑ لیتے، کسی دھوپ میں رکھتے، وہ سایہ کر دیتا۔ اور فرعون کے دربار کے اندر جادوگر جب آئے تو ان کے سامنے جب پھینکا گیا، اس کو ڈالا گیا، تو جادوگروں کے ساری رسیاں جو سانپ بنی ہوئی تھی، اب یہ کئی لوگ کہتے ہیں اس کو پارا لگایا گیا، میں پوچھتا ہوں پارا بھی کبھی رسی کے اوپر ٹھہرا ہے؟ کتنا لکھنے میں جھوٹ بول جاتے ہو، بیان کرنے میں بات کو توڑ جاتے ہو۔ وہ جادو کے ذریعے سے ان کی جو رسیاں تھی وہ سانپ بنی۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے وہ عصا کو جب ڈالا، اژدھا بن گیا۔ وہی عصا تھا جو کوئی مشرک ملتا تو اس کے سر میں بھی ٹکاتے تھے، وہی عصا تھا جس سے بھیڑ بکریوں کو موڑے لگاتے تھے، وہی عصا تھا جو دھوپ میں چھاؤں بھی کرتا تھا، وہی عصا تھا جو فرعونی لشکر جب آپ کے پیچھے لگا تو دریا کے اوپر مارا تو پل بن گیا۔ راستہ وہی تھا جس پر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چل رہے تھے، راستہ وہی تھا جس رستے پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے، اور فرعون بھی اسی رستے پر جا رہا تھا۔ لیکن سوچ کا فرق ہوتا ہے، نیتوں کا فرق ہوتا ہے، خیالات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کو پاکیزہ کیجئے، دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچیے۔ اعتراض کریں، تنقید کریں، لیکن علمی طور پر کریں، خواہ مخواہ زبان درازی نہ کریں۔ ہر ایک کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ ایک کتا تھا، اس نے ایک بندے کو کاٹ لیا، اس کی ٹانگ سے خون نکلنے لگا۔ وہ بندہ گھر آیا، چھوٹی سی ننھی منی بیٹی، آپ کو پتہ ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوں، بیٹا اٹھے نہ اٹھے بیٹی پہلے باپ کا استقبال کرتی ہے۔ بیٹی آگے بڑھی، استقبال کیا، دیکھ کے فوراً پریشان ہوگی، بابا یہ کیا ہوا، کس نے کاٹا، کس نے مارا، آپ کے ٹانگ سے خون نکل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، کیا وجہ ہو گئی؟ باپ نے کہا بیٹے مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ بیٹی کہتی بابا اس نے کاٹا تو آپ بھی کاٹ لیتے نا، اس کے دانت ہیں، آپ کے بھی تو دانت ہیں۔ کہنے لگا بیٹی وہ کتا تھا، اس نے کاٹا، میں وہ نہیں ہوں۔ گالی دینا بڑی بات نہیں ہے، آپ کسی کو گالی دیں گے، آپ کو 2 گالیاں دی جا سکتی، آپ کو 100 گالی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ خاندانی لوگوں کی روش نہیں ہے۔ یہ علمی یتیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ہمیں خواہ مخواہ اعتراض، خواہ مخواہ تنقید۔ تو خواہ مخواہ تنقید کرنے کی بجائے قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ، قرآن کے علم میں غوطہ زن ہو جاؤ، قرآن کی تفسیر پڑھو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو اور اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کی تفسیر پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے۔ تفسیر بیضاوی اٹھا لو، تفسیر روح المعانی اٹھا لو، تفسیر تبیان القرآن اٹھا لو، تفسیر نعیمی اٹھا لو، تفسیر مظہری اٹھا لو، تفسیر حسینی اٹھا لو، اور جدید دور کی تفسیر ضیاء القرآن اٹھا لو، تفسیر برہان اٹھا لو، تفسیر قرطبی اٹھا لو، کوئی تفسیر تو پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا کمال تھا، تمہیں پتہ چل جائے گا آقا علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مبارک جو آپ نے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، تمہیں پتہ چل جائے گا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تجھے پتہ چل جائے گا کاغذ تو اسی طرح تھا نا، اس پر تم بھی خط لکھ کے کبھی ڈالو،
जिस पर खत लिख कर जनाब सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फारूक आजम ने दरियाए नील को पोस्ट किया था, वो सूखा हुआ दरिया दोबारा जिंदगी में कभी सूखा नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप भी खत लिख के डाल के देखो ना, उंगुश्ते मुबारक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की उठे चांद के दो टुकड़े हो जाएं, उंगुश्ते मुबारक आका इस्लाम की उठे चांद दो चाक होकर, दो टुकड़े होकर कदमैन शरीफैन को बोसे देने के लिए जमीन पर आ जाए। दिल से ख्याल फरमाए, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए। आप देखो तो सही ना, गौर तो करो ना। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक ऐसे करें, बाहर निकाले तो रोशन हो जाए। ये चीजें हैं। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की आप सीरत को पढ़ के देखें, सूरह यूसुफ की तफसीर कभी पढ़ के देखें। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और आपके बाबा जान हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी। 40 साल तक कमो बेश जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर बीनाई चली गई। आप भी नबी हैं, आंखों को दस्ते मुबारक तो लगाते ही होंगे ना, वुजू फरमाते होंगे ना, चेहरा मुबारक को धोते होंगे ना, दस्ते मुबारक तो रोज लगा करते थे, लेकिन बिनाई नहीं आई। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आता है, वो कुर्ता जब आंखों पे लगता है बिनाई फिर आ जाती। हुक्म अल्लाह का है लेकिन वसीला वो कुर्ता है। इसी तरह अल्लाह वालों के दर से जो चीज मिलती है वो अगरचे वो सामने कुछ और होता है, जाहरन कुछ और होता है। वो पढ़ के तो कील दे रहे हैं, ताला पढ़ के दिया, धागा पढ़ के दिया, कोई शरीनी पढ़ के दे दी, कोई मिठाई पढ़ के दे दी, कोई नमक पढ़ के दे दिया, कोई चीज दे दी, अता कर दी, कोई फल अता कर दिया। मेरे हजरत इमाम खुरासानी मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाई के मुतल्लिक कोई शिकायत करता था ना, तो आप फरमाते थे पेन लाओ, पेन दम करके दे देते, फरमाया जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस तरह के दलाइल अगर देना चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूं 1 घंटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई घंटे इस पर दलाइल दे सकता हूं। लेकिन बिगाने तो बिगाने होते हैं, अपनों ने भी इस पर बड़ी अजीब सी बातें की। अब वो क्या था, बालों में कंघी फेरें शादी हो जाएगी, ये मैगजीन है, ये मैं आपको दिखा, और ये दूसरा पेज। अब इसको अगर कैमरा आपको जूम करके दिखा दे तो ये पूरा एक अमल है, ये पूरा एक अमल है। अब हम गुम हो गए हैं शॉर्टकट में, और फिर किसी को आगे पीछे तहकीक की जरूरत नहीं होती तो बातें करने लगते थे। इसको पूरा पढ़ा नहीं। अब इस तस्वीर के ऊपर कई लोगों ने, हम भी बना सकते थे उनके खिलाफ, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं किया। इसलिए हमारी तरबियत में ये नहीं है। गाली देना हमारी तरबियत में नहीं है, बुरा भला कहना हमारी तरबियत में नहीं है। एक इस अमल मुबारक पर, एक इस वजीफे पर इतनी सारी, मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी सारी चीजें जो गलत तरीके से डिग्रेड की गई और उनको मेरी तरफ मंसूब किया गया, मैंने उसको अपने दिल पे सहा। अगर आप इस मैगजीन को, इस रसाले को मंगवाना चाहें, 100 रुपये इसका हदिया है, ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं विद डाक खर्च के, और इसके अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। ये वजीफा मुबारक है। मैं वो आपको अभी बता भी देता हूं कि ये वजीफा मुबारक है क्या। क्या किसी की बेटी की शादी में मुआवनत करना गुनाह है? क्या किसी के बच्चे जवान बैठे, उनके बालों में चांदी आ गई है और वो बगैर शादी के कितनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, या गुनाह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनको इस चीज से हटाकर, बचाकर उनको सही राह रास्ते पे लाना, क्या यह गुनाह है? क्या उसके ऊपर कोई गाली लिखी हुई थी? क्या किसी किस्म का कोई दावा लिखा हुआ था?
کیا اس کے اوپر کچھ اس طرح کی چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا ایسا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو گڑبڑ کر کے آگے پیچھے کر کے ہمارے نام سے غلط منسوب کیا۔ یہ آج میں 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کر لیں بھائی، آپ رج لیں، جی بھر کے آپ نے جو کرنا کر، جو لکھنا ہے لکھ لیں۔ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر، اولیاء اللہ کی طرف، اللہ والوں کی طرف بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو برکات کی حامل ہے۔ تابوت سکینہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا قرآن پاک کے اندر، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا صندوق تھا، اس کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے، مرسلین علیہ السلام کے اس میں تبرکات تھے، ان کے نالین بھی تھے، ان کے جوڑے بھی تھے، اور ان کی مستعمل چیزیں جو انہوں نے استعمال کی ہوئی تھی وہ چیزیں اس کے اندر تھی، ان کے کپڑے بھی تھے، جبے بھی تھے، اور وہ اس کے اندر کئی تہیں تھیں، ایک تہ میں کچھ رکھا ہے، دوسرے میں کچھ رکھا ہے، تیسرے میں کچھ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے نچلے تہ کے اندر ان کے نالین، ان کے مبارک جوتے تھے، ان کے وہ مبارک جوتے تھے۔ یہ پوچھنا ہو نا جوتے کی بات، نالین کی بات، تو آئیے صاحب النال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نالین مبارک کو ہمیشہ ان کو صاحب النال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نال شریف، آپ کے نالین شریف اٹھایا کرتے تھے، اور ایک دن حضرت حسنین کریمین علیہم رضوان و علیہم السلام آپ کی توقیر اور آپ کے احترام میں، سبحان اللہ، حسنین کریمین عرض کرتے ہیں چاچو آپ بڑے ہیں، آپ ہمارا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا شہزادو، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی توقیر، آپ کا احترام، آپ کا وقار اور آپ کی تعظیم کیا ہے، تو یہ لوگ کبھی آپ کو نیچے قدم نہ رکھنے دیں۔ لیکن کیا ہوا؟ ایسے کلمہ گو لوگ، بڑے دعوے دار، انہوں نے ان ہستیوں کو میدان کربلا کے اندر ظلم و ستم کا وہ نشانہ بنایا، اور ظلم و بربریت کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک چشمان فلک نہیں دیکھ پائیں۔ کائنات ارضی کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی جو کرب و بلا کے اندر وہ ظلم و بربریت کی تاریخ لکھی گئی۔ یہ حال ہے ہمارے وہ لوگ جو بڑے مختی بنتے ہیں، مختی، ایک ہوتا ہے مفتی، ایک ہوتا ہے مختی خواہ مخواہ۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، مختی، وہ جو بڑے بڑے کچھ کہتے ہیں نا، یہاں ایکٹر ناچنے گانے والے، وہ اگر کسی چیز کی مشہوری دے دینا، یہ لوگ اس طرف مائل ہو جاتے، ان کو اپنا جناب آئیڈیل بنا لیتے۔ یہ کڑا دم کیا ہوا ہے جی، یہ پہنے، بیماریاں چوس لے گا، اس کو مان لیتے۔ انگریز کی بنائی ہوئی مشین کو مان لیتے ہیں، یہ سکین کر لے گی، یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جی، اس کے اندر برکتیں آ گئی ہیں، یہ سارا کچھ کر لے گی۔ ایکس رے مشین کو مان لیتے ہیں، سٹی سکین کو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام کی تاثیر کو نہیں مانتے۔ یہاں ثبوت چاہیے، پروف چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی قرآن کا ثبوت ہے، قرآن کی کسی آیت کا ثبوت ہے کہ ایکس رے کروائیں تو یہ آیا ہے تو یہی ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو یہ ہوا تو یہی ہوگا، یا آپ نے اللہ سے پوچھا ہے؟ ان چیزوں کو ماننے میں آپ کے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، تو اللہ کی کلام کی تاثیر کو ماننے میں آپ کے درمیان اور اس چیز کے درمیان کیا چیز حائل ہو جاتی؟ وہ کون سی چیز مانے ہے جو آپ کو منع کرتی ہے؟
اپنی سوچوں کو چینج کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام جس رستے پہ جا رہے تھے، اگرچہ پیچھے جانے والے بھی اسی رستے پر تھے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور جو پیچھے آنے والے تھے غرق ہو گئے۔ جی ہم بھی وہی کر رہے ہیں، نہیں وہی نہیں کر رہے، اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ کیجیے، اپنے ارادوں کو پاکیزہ کیجیے، اپنی سوچوں کو پازیٹو کیجیے، نیگیٹو نہ کیجیے۔ تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تو یہ تھا، ہمارا پورا سماج، آئیے میں اسی وظیفے کی طرف آتا ہوں، اسی چیز کی طرف آتا ہوں۔ یہ اتنا نظام بگڑ گیا ہے اور اس کے اندر کئی ایسے اسباب ہیں کہ آج وہ دیکھو نا، میں نام نہیں لوں گا، کسی نے ایسا بھی کہا کہ نکاح کی شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، پوری دنیا میں میرا یہ بیان جا رہا ہے، میری یہ آواز جا رہی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا اس کی شادی ہوئی۔ اللہ کا نظام ہے یہ، اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بھولے بھالے عوام ضعیف الاعتقادی کا شکار ہیں، وہ بجائے اس کے کہ کچھ جنتر منتر تنتر ودیا، کوئی ڈھاکہ بگالا مستری کی طرف جائیں، کالے علم اور جادو کی طرف جائیں، غیر مسلموں کی طرف امیدیں لگائیں، وہ کیوں نہ اللہ کے کلام کی طرف آئیں، وہ کیوں نہ قرآن کی طرف آئیں۔ کتنی سنتیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ سر میں تیل لگانا سنت ہے، لیکن ہم انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، شیمپو لگاؤ، جیل لگاؤ، آئل نہ لگاؤ۔ آقا علیہ السلام نے تو آئل لگایا نا اپنے بالوں کو، اپنی مبارک زلفوں کو۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو تیل سے ویسی الرجی، آئل لگاتے نہیں بالوں کو، اس سنت مبارکہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں اس کو۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت سے دور ہو گئے کہ اپنے آنکھوں میں سرما نہیں ڈالتے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ناخن نہیں تراشتے؟ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے؟ اثر ان کو کسی سنت کی طرف لگا دیا جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ گمراہی کی طرف جائیں، کسی سنت کو اپنا لیں۔ آقا علیہ السلام کی وہ متروک سنت جس کو لوگ بھول چکے ہوں، اس متروک سنت کو جاری کرنا بھی 100 شہید کا ثواب۔ اب وہ کوئی متروک سنت ہے جس کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، اس متروک سنت پہ عمل کرنا۔ تو بالوں میں برش کرتے ہیں آپ، اب بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، تو کیا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے، بالوں میں تیل لگانا سنت ہے، ناخنوں کو تراشنا سنت ہے، اپنے جسم کی صفائی کرنا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم غیروں کے فالوور بنے ہوئے، فلاں بندے کو زیادہ کو فالو کرتا ہے تو اس کی طرف۔ وہ کامیاب نہیں ہوتا جس کے فالوور زیادہ ہوں، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرے۔ وہ اکیلا بھی ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ زیادہ ہجوم ہو، جھوٹے ہوں، ان کی طرف جانے سے بہتر ہے سچے ایک کی طرف چلے جاؤ۔ دور دور سے ہمارا سنتوں کے ساتھ تعلق اور واسطہ کمزور ہوتا جا رہا۔ تو آئیے میں وہ وظیفہ مبارک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ جن گھرانوں کے اندر مغربی کلچر کے ہم دل دادا بن گئے، مغربی کلچر کے دل دادا بن گئے، جس کی وجہ سے نئی نئی خرافات اور نئی نئی پریشانیاں اور نئے نئے مصائب جنم لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، بچوں کی شادی وہی شادی کامیاب ہے جو صحیح وقت پہ کر دی جائے۔ بیٹی کی شادی آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان پڑھو، جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی اچھی نکاح کر دو، اچھی جگہوں پہ شادی کر دو۔ ہم کہتے ہیں بیٹی نے ابھی پی ایچ ڈی نہیں کی، بیٹے نے ابھی پی ایچ ڈی نہیں کی، ابھی نوکری پہ نہیں لگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم شادی کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ نکاح کرو، دین کامل ہو جائے گا۔ نکاح کرو، دین کامل ہو جائے گا، نکاح سے رزق بڑھے گا۔ تو ہم نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ ایک اللہ کا ولی تھا، شادی نہیں کرتا تھا، اسی طرح فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کسی اللہ کے اور نیک بندے کو خواب میں ملا،
परेशान था। उन्होंने पूछा, हुजूर क्यों परेशान है? आपने तो शादी नहीं की सारी जिंदगी। फरमाया, मैं परेशान हूं शादीशुदा लोग जो दुनिया में रहकर परेशान हुआ करते थे, आज वो रुतबे में मुझसे आगे बैठे हुए हैं, वो जन्नत की आला मंजिलों पे फायज हैं और मैं पीछे हूं क्योंकि मैं गैर शादीशुदा था। शादीशुदा बंदा अगर बेटियों की वजह से, बेटों की वजह से और उनके मुआशी मामलात की वजह से, उनकी कफालत की वजह से, उनके अखराजात की वजह से परेशान है, तो रब्बे कायनात उसके उन गुनाहों को बख्श देता है जो किसी और चीज से माफ नहीं होते, इस परेशानी की वजह से, इस टेंशन की वजह से जो उसने अपने बीवी बच्चों की खातर उठाई है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से उसकी वो परेशानियां माफ, उसके वो गुनाह माफ फरमा दे उन परेशानियों की वजह से। यहां हमारा तो ये हाल है कि एक खबीस है, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो, मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करता, वो दुनियावी ओहदे पर है, लोग उसको जानते हैं। वो खबीस और बदबख्त ये कहता है कि शादी करने की क्या जरूरत है, जिसके दरवाजे के आगे गाय भैंस बंधी हो, उसको ताजा दूध रोज मिल जाए सुबह, उसे शादी की क्या जरूरत। शादी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है, इसका इनकार करना गुनाह है। तो भाई हमारे यहां हम इन चीजों में पड़ गए ना कि अब 30 साल की बेटी होगी तो शादी होगी, 30 साल का बेटा होगा तो शादी होगी। ये खिलाफ शरीयत है और खिलाफ सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये नहीं है। आपकी तालीमात ये है कि बच्चे बड़े हों, बालिग हों तो उनकी शादियां कर दी जाए, और जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी, उनको पाल पोस कर जवान किया और उनको अच्छी तालीम दी, उनकी शादी की जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां, सुभान अल्लाह, इस तरह से होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो मुनासिब रिश्ते देकर उनकी शादियां की जाए। और हमारे घरानों में बच्चियों की शादियां, बच्चों की शादियां ताखीर से होती हैं, रिश्ते बेजोड़ बाजुकात आ जाते हैं, रिश्ता आ जाए तो पसंद नहीं होता, बेल मुंडे नहीं चढ़ती, टूट जाता है, कहीं जहेज का मसला शादियों में रुकावट बन जाता है, तो कहीं खूबसूरती बीच में दीवार कर लेती है कि ये खूबसूरत नहीं, इसका रंग ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, तो कहीं जनाब घर आड़े आ जाता है कि इनका घर ठीक नहीं है। भाई घर तो हमने खरीद के लेके जाना है, तुम्हें तो इस बेटी की जरूरत है या बेटे की जरूरत है। अल्लाह अकबर। तो कहीं कद की मुसीबत बन जाती कि इसका कद छोटा है, कहीं खूबसूरती का मसला मुसीबत बन जाती है। रोजाना किसी न किसी शक्ल में ऐसे केसेस देखने को मौका मिलता है, और हमारे पास भी सैकड़ों ही हजारों लोग आते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग आते हैं, और पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं और इन मसाइल को डिस्कस करते हैं हमारे साथ। तो उनकी ये टेंशनें होती हैं। ये शादी का रोग, याद रखो, ऐसा मसला है जो किसी डॉक्टर की दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। ये डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब बताइए कि शादी किसी की ना होती हो या रिश्ता पसंद ना आता हो, तो कोई ऐसी दवाई है जो किसी को खिलाए तो रिश्ता पसंद आ जाए? ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी किसी हकीम के पास भी दवाई नहीं है, किसी तबीब के पास दवाई नहीं, बल्कि इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई दुआ है। इसकी दवाई दुआ है जो ज्यादा मकबूलियत की और अहमियत की हामिल है। इम्कान इस बात का ज्यादा होता है कि शादियों में जादू टूना और नजरे बद की वजह से बंदिश लग जाती है, इस वजह से भी ताखीर हो जाती है। और बाज औकात इंसान के अपने अमाल, बेवुजू रहना, नमाज नहीं पढ़ना, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके कानों में शैतान पेशाब कर देता है, जब शैतान पेशाब कर देता है तो उस पर शैतानी असरात हो जाते हैं, जब शैतानी असरात हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे ऊपर हमारे रिश्तेदार ने कर दिया, हमारे ऊपर फलां ने कर दिया। और अगर कोई जिन टूटा पज्जा आ जाए या कोई ऐसा भूत चुड़ैल आ जाए, कोई देव आ जाए, कोई जिन्नी आ जाए, कोई जिन्न आ जाए, वो कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदारों ने करवाया है। ये जिन्नात, याद रखें, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठे और मक्कार होते हैं। इनकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि मरीज के इलाज पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग हैं वो मेरे पास आते हैं, उनको कहा जाए ना सदका करें,
تو وہ صدقے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ہر اچھی چیز سے پرہیز کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے صدقہ دو بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقہ دو رزق بڑھتا ہے، صدقہ دو بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، صدقہ دو زندگی بڑھتی ہے۔ لیکن ہم صدقہ دینے میں تاخیر کرتے ہیں، بلکہ بلا آنے سے پہلے صدقہ دینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب بلا پوری طرح ہمارے اوپر نازل ہو جائے، بعد میں پھر کہتے ہیں اچھا جی علاج کر دیں، ٹھیک ہو گئے تو پھر ضرور صدقہ کریں۔ جو کام پہلے کرنے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں، بعد میں بھی کہیں نہیں کرتے۔ لیکن وہ صدقہ و خیرات جو کرنے والا کام ہے اسے پہلے کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ایسے حالات کے اندر، جادو ٹونے کے معاملات کے اندر، جنات اور شیاطین جب بندے کے اوپر ہیوی ہو چکے ہوں، تو یہ لوگ اصل میں جنات توجہ ہٹانے کے لیے وہ ان کو کہتے ہیں تمہارے رشتہ داروں نے کروایا تاکہ یہ علاج نہ کروا سکے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں علاج پر خرچ کرو، زندہ کو سہارا دو، مرنے کے بعد بھاگ بھاگ کے چارپائی کو کندھے دیتے ہو اور بھاگ بھاگ کے اس کے کل خانی پر، اس کے 7ویں پر، 10ویں پر، 21ویں پر، 40ویں پر دیگے پکا پکا کے لوگوں میں اپنی ناک رکھتے ہو، یہ زیادہ ضروری تھا اس کی زندگی میں اس کی زندگی کے اوپر خرچ کرتے، اس کے علاج معالجے پر خرچ کرتے۔ تو یاد رکھو اگر ایسے حالات میں شادی ہو بھی جائے تو اس کے ٹوٹنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جہاں سے دعا ملے یا تعویذات کے ذریعے علاج، تعویذ ایسا ہو جس میں جنوں بھوتوں چڑیلوں کے نام نہ لکھے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کلام کا تعویذ ہو، اللہ تعالیٰ کی کلام کا تعویذ ہو، یا وہ الفاظ ایسے ہوں جو شرکیہ نہ ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ دم کرتے تھے، تو اور آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ ایمان سے مشرف ہوئے تو کئی لوگوں نے کئیوں کا ذکر کیا، یا رسول اللہ یہ بندہ دم بھی کرتا ہے جو ابھی مسلمان ہوا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دم سناؤ بھائی، تو اس کا وہ سنا نہ جب، تو اس کے الفاظ شرکیہ نہیں تھے، اگرچہ وہ قرآن بھی نہیں تھا لیکن الفاظ بھی شرکیہ نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جاری رکھو، لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعویذات بھی وہ، دم بھی وہ جو شرکیہ نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، یا وہ ایسے الفاظ ہو جو شرکیہ نہ ہو، تو ان سے علاج کروانا آسان کام ہے۔ اور جن خواتین اور حضرات کو یہ میں نے پڑھ کر دیا ہے نا، یہ برش پہ پڑھ کے دیا ہے، کنگھی پہ پڑھ کے دیا ہے، یہ اپنے بالوں میں پھیرے، آقا علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہوگی، یہ روزانہ غسل بھی کریں گے، بالوں کو تیل بھی لگائیں گے اور سنت کے مطابق کنگھی بھی کریں گے، تو اس کی برکت سے اللہ ان کا کام فرما دے۔ اور یقین جانے بے شمار لوگوں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے مجھے اس پر کمنٹ کیے اور اس پر مجھے خطوط لکھے، مجھے فونوں پر اس کی جو مبارکبادیں دی کہ الحمدللہ جی میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ آج ایک پیر صاحب ہیں بہت معروف ہیں، پیر صاحب لاہور کے، انہوں نے اپنی بھانجی اور بھتیجوں کے لیے میرے پاس اپنے مرید کو بھیجا کہ پیر صاحب سے جا کے وہ عمل لے کے آؤ۔ تو بھائی بعض اس طرح کے ستائے ہوئے جنات، جادو اور بندش کے شکار لوگ اگر ان کی شادیاں ہو بھی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے علاج کروایا اللہ نے دلوں میں ان کے لیے رشتوں کے اسباب پیدا کر دیے، شادی کے خواہش مند اس سے بالوں میں اپنے برش کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اپنے بالوں کو وہ آئل لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور سنت کے مطابق وہ بالوں میں جب کنگھی کرتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو دعا ابھی میں بتانے لگا ہوں جو اس پر کی جاتی ہے جادو ٹونا وغیرہ ختم کرنے کے لیے، یاد رکھنا بالوں کے اوپر بھی لوگ جادو کرتے ہیں، سر کے بالوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، پاؤں کی مٹی کے اوپر بھی لوگ جادو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نحس اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے شیطانی قوتیں جڑ پکڑتی ہیں۔ اس لیے دم کیا ہوا وہ عمل تھا جب میرا، وہ میں اس طرح دیتا تھا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، دیتا ہوں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اور براہ راست وہ بالوں میں پھیریں گے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، پیر صاحب اب سوال بھی بڑے عجیب عجیب کرتے ہیں لوگ، جس کا سر گنجا ہو وہ کیا کرے؟ تو میں نے کہا گنجا سر ہو تو وہ اسی طرح ہی وہ گنجے سر پہ ہی کرے۔ ایک صحابی کی داڑھی کا ایک ہی بال تھا، ایک ہی بال تھا، اس نے وہی داڑھی مبارک رکھی ہوئی، اور اگر سر کے بال نہ ہو تو میں نے کہا پھر بھی بھائی اسی طرح کرتے رہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ نے یہی سمجھنا ہے
کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں تاکہ دکھ پریشانی سے نکلا جا سکے۔ تو جن کے سروں پر بال نہیں ہیں وہ بھی اس عمل سے فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ شادی کے لیے عام طور پر جو وظیفہ پڑھنے کے لیے میں دیتا ہوں وہ یہ ہے، جس کی شادی رکی ہوئی ہو، جس کی شادی ہو نہ رہی ہو، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، 12 رکعتیں ٹوٹل، 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، 100 مرتبہ درود پاک بعد میں پڑھے، پھر تمام نفل اور درود پاک کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، اور دعا گڑ گڑا کے مانگے، خلوص دل سے مانگے، انکساری اور عاجزی کے ساتھ مانگے، کم از کم 15-20 منٹ تک اللہ کے دربار میں دعا مانگتا رہے، اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا جس کسی کے لیے بھی اگر کرنا چاہیں، اچھے رشتے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مراد پوری ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ اس بالوں میں پھیرنے والے برش پر یا کنگھی پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ روحانی جو دم کیا ہے، اس کے اوپر جو عمل پڑا ہے، جو اس پر دعا پڑی ہے، اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے، تو بھائی میں ایسے تمام احباب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام جس چیز پر پڑھا جائے، اللہ کا کلام جس چیز پر پڑھا جائے، اس کی تاثیر اور اس کی برکت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کھانا شروع کریں، کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی دعا ہے کہ آپ کسی بھی پھل کو کاٹتے ہوئے اس کے اوپر پڑھیں تو پھل میٹھا ہو جائے گا، وہ ترش نہیں نکلے گا، کھٹا نہیں نکلے گا، کڑوا نہیں نکلے گا۔ اسی طرح آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکیں اور جسم پر پھیر لیں، اس بدن پر سارے دن میں شیطان اثر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس کی تاثیر ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی، ہر عمل کی، ہر اسم مبارک کی، ہر وظیفے کی، ہر دعا کی ایک تاثیر ہے۔ تو اس چیز کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال اللہ کے کلام میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ بہت سارے، پھر بتا دوں، ایسے مشائخ ہیں، علماء ہیں، پیران عظام ہیں، میں ان کو بائی نیم بھی جانتا ہوں، بائی فیس بھی جانتا ہوں، ان آستانوں کو بھی جانتا ہوں جہاں جہاں پر علماء، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل دیوبند کی میں کتنی کتابوں کے نام بتا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہیں، میرے کتب خانے کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر انہوں نے کیلوں پر دم کرنا، پھلوں پہ دم کرنا، پتوں پہ دم کرنا، یا فلاں چیز کے اوپر دم کرنا، وہ لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اہل حدیثوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اور وہ کر کے دیتے ہیں، اگرچہ وہ منہ سے نہ مانے لیکن وہ کر کے دم دیتے ہیں۔ تو دم کرنا اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر چینی کے اوپر دم ہو سکتا ہے تو چینی تو بھی کیمیکل سے بنی، تو پھر چینی کی بوری جس کے پاس موجود ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی، گھر میں چینی کی بوری منگوائے، 2 کلو چینی منگوائے، بچوں کو کھلائے، خود ہی پڑھنے لگ جائیں گے۔ نہیں، وہ علماء کے پاس لے جاتے جس پر پھونک مار دیں، الائچیاں دم کر دیتے، لونگ دم کر کے دیتے ہیں، الائچیاں دم کر کے دیتے ہیں، بہت ساری، یہ میں تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں۔ دم دعا کو کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے۔ تو بس یہ بالوں میں کنگھی پھیرنا یا برش کرنا یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے، بلکہ بالوں میں کنگھی پھیرنا عین سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔